علیکم، میں امداد سمرو۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب خود کو بچائیں یا اب عمران خان کو، ان کے پاس چوائس بہت محدود تھی، تو لہٰذا چیف صاحب نے خود کو بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو ریلیف دے دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ عمران خان صاحب ریلیف لینے گئے تھے تو خان صاحب کو وہ ریلیف نہیں ملا جو ایمرجنسی ریلیف عمران خان صاحب کو چاہیے تھا۔ حکومت کیونکہ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل کرنے پر تلی ہوئی ہے، فوج آرمی چیف اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں کہ ملٹری ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہوں گی، کورٹ مارشل ہوگا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عمران خان صاحب کا اور دیگر کا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب وہاں سے بچنے کے لیے عدالت گئے تھے، تو وہ معاملہ تو اس کو تو چھوا بھی نہیں گیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے آڈیو لیکس کے معاملے میں اپنے آپ کو ریلیف دے دیا۔ یہ دنیا کا انوکھا فیصلہ ہوگا جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ عمران خان صاحب بیچارے ہیں اس وقت، ظاہر ہے بیچارے اس طرح کہ اب ان کی پرچھائی جو ہے وہ تک عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی۔ خان صاحب عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو اپنے لوگ، اپنے گھر کے ملازمین عمران خان صاحب کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہیں، اور وکیل عمران خان صاحب کے آہستہ آہستہ کر کے جا رہے ہیں۔ جو عمران خان کا ڈیفینڈ کرنے والے لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے۔ حد تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لے پالک بیٹے کہلائے جانے والے سیف اللہ نیازی بھی سیاست سے کنارہ کر گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ سیاست سے کنارہ کرنے کا مطلب عمران خان صاحب سے دوری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں عمران خان صاحب کا قریبی رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، تو لہٰذا میں وہاں عمران خان کے ساتھ زمان پار کے بنی گالہ میں بیٹھوں گا، سیاست نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے دوری، دور رہنا ہے عمران خان سے۔ اب سیف اللہ نیازی جب عمران خان صاحب کو چھوڑ جائے تو جینورلی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے اپنے بال بھی اگر بیزار ہو جائیں، یہ جو بال ہوتے ہیں جسم کے، وہ بیزار ہو جائیں، یہ والی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی۔ اور وہ گھر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، زمان پارک میں جو عمران خان سے تھوڑے بہت ملنے جلنے والے جا رہے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرا فون نہیں اٹینڈ کرتے، میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا، بہت سو کے میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ وہ جو لوگ بیٹھ کر سارا دن مجھے لوگوں سے باتیں کروایا کرتے تھے وہ سارے لوگ ہیں ہی نہیں۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے میں چیف جسٹس صاحب والے معاملے پر بات کر لیتا ہوں۔ چیف صاحب کی عدالت میں درخواستیں آئی تھیں کہ عمران خان صاحب نے دائر کی تھی۔ عمران خان صاحب کے وکیل بابر اعوان صاحب چلے گئے ملک سے، لندن چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں علاج کروانے جا رہا ہوں اور علاج کروا کے آ جاؤں گا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب جلد نہیں آئیں گے۔ بابر اعوان صاحب نے کل پرسوں تک عمران خان صاحب کا بڑا جھنڈا اٹھائے رکھا تھا، لیکن اب جب چلے گئے تو یہی گمان ہے کہ بابر اعوان صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اسد عمر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی، عہدے سے ریزائن کر لیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا، مگر خبریں یہ ہیں کہ اسد عمر صاحب بھی جلاوطن ہو جائیں گے، وہ باہر چلے جائیں گے، خاموشی سے باہر جا کر سکون کی زندگی گزاریں گے، حالات دیکھیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، انتظار کریں گے، تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، اس کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ تو بابر اعوان صاحب ہی چلے گئے۔ بابر اعوان صاحب نے پٹیشن دائر کی تھی عمران خان صاحب کی، اور وہ پٹیشن تھی انکوائری کمیشن جو بنا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد اور چیف جسٹس بلوچستان وہ شامل تھے۔ اس کمیشن کے خلاف سب سے پہلی پٹیشن 19 کو کمیشن اناؤنس ہوتا ہے اور اگلے دن ہی عمران خان صاحب اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اس کے بعد جب کمیشن کام کرنا شروع کر دیتا ہے، عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کو نوٹسز جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اور پرویز الہی کی بھی گپ شپ ہے، تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے وکیلوں کو سنا چیف جسٹس صاحب نے پہلی سماعت پر، اور سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ حکومت کا نوٹیفیکیشن 19 مئی والا وہ معطل کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ جناب یہ جو ہے عدالت کے کام میں مداخلت ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا بادی نظر میں، اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ عدالت کا کمیشن کام نہیں کر سکتا، اور جو ججز ہیں ان کو نامزد کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری تھی، نہیں کی گئی، اور ایک بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ ایک بدنیتی کے ساتھ یہ کمیشن بنایا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے چیف جسٹس صاحب نے کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ عمران خان کے وکیل میں نے گزارش کی کہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ جو کمیشن ہے، یہ کمیشن کسی اور کو متاثر کرتا نہ کرتا چیف جسٹس کو اس کی تحقیقات متاثر کر سکتی تھی۔ تو لہذا چیف جسٹس صاحب جس دن یہ کمیشن کے خلاف پٹیشن عمران خان صاحب لے کر گئے تھے، میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو کہ خود اب فریق ہیں، جن کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، کیا وہ خود کوئی بینچ بنا سکتے ہیں یا خود اپنی سربراہی میں کسی بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟
یہ سوال تھا، قانونی سوال جو اٹارنی جنرل نے اٹھایا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے دعویٰ لگایا اٹارنی جنرل کو، اور کہا میں تیاری کر کے آیا ہوں، میں کتابیں ساری لے کر آئے ہوں. یعنی چیف جسٹس صاحب وکیل تھے، فریق بنے ہوئے تھے اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرا معاملہ ہے، فیملی کا معاملہ ہے، ضمانتوں کا معاملہ ہے، عمران خان کو جو ضمانت دی تھی. کہتے ہیں وہ معاملات بھی اب آگے سامنے. وہ جو اپنا کیا نام ہے ان کا، ملک اپنا قیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم کی جو آڈیو ہے اس میں انہوں نے کہا، اور فیملی کا معاملہ جو ان کی ساس محترمہ اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ محترمہ کی آپس میں آڈیو کی گفتگو تھی، وہ جو آڈیو لیک تھی، گفتگو کی آڈیو تھی، وہ معاملہ تھا. تو چیف جسٹس صاحب یہ سن نہیں سکتے تھے. چیف جسٹس صاحب اس درخواست پر بینچ نہیں بنا سکتے تھے اگر ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بات کی جائے، لیکن انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھوں گا بینچ میں، آپ مجھے بتائیں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا، ایسا کیا ہو گیا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا. تو انہوں نے پھر وہ معطل کر دیا، کام سے روک دیا. میں پہلے دن بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اب یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کمیشن کو کام کرنے دیتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. اور اگر چیف جسٹس صاحب روکتے ہیں تو مصیبت آنے سے پہلے اپنی مصیبت کو گلے لگا دیں گے چیف جسٹس صاحب. کمیشن ہو سکتا ہے تحقیقات کر کے، تفتیش کر کے، اور بعد میں جو رپورٹ دے اس میں چیف جسٹس صاحب کی طرف براہ راست کوئی انگلی نہ اٹھے. اب اٹھ رہی ہے، کام کرنے سے روک دیا، اب انگلی اٹھ رہی ہے. ایک تھا شک، اب یقین ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب کا معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. لوگ یقین کریں گے نا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے کیوں روک رہے ہیں کمیشن کو کام کرنے سے. کمیشن کام کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اول تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب جب یہ آڈیوز آئی تھیں اس پہ از خود نوٹس لے لیتے. مزار لیک پر نقوی صاحب کے اوپر الزام آیا، ان کی آڈیو آئی، اس پر از خود نوٹس لے لیتے. نہیں لیا تھا. چلے نہیں لیا تو جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز آئے، ریفرنسز سن لیتے. نہیں کیا، ریفرنسز بھی نہیں سنے. آج کہہ رہے تھے کہ جی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے تو یہ کمیشن کیسے کر سکتا ہے. تو سپریم جوڈیشل کمیشن کام نہیں کرے گا تو خلا تو زیادہ وقت نہیں رہ سکتا نا، کوئی نہ کوئی چیز اس کو پر کرے گی آ کر. تو پر کرنا تھا تو حکومت نے کر دیا. تو اب چیف جسٹس صاحب چیخ اٹھے ہیں، لٹرلی چیخ اٹھے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اگر یہ اپنا اس کو کام کرنے دیتے کمیشن کو، اب چیزیں سامنے آ جاتی. اب روک دیا ہے تو ابہام مزید پیدا ہو رہے ہیں، مزید الزامات ہوں گے. اب جو بات شک میں تھی وہ پک میں ہو گئی، بھئی یقین ہو گیا لوگوں کو. بیسیکلی یہ جو کام کیا چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خود کو ریلیف دیا ہے اپنے آپ کو. کیونکہ آڈیو سب سے پہلے ان کی ساس کی آڈیو، خاص طور پر جو عدالتوں کو مینیج کرنے کا معاملہ تھا، اور پھر محمد خان بھٹی کی ویڈیو. تو بہرحال ایک بڑا معاملہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک اور چیز آ گئی. اب 31 مئی تک چیف جسٹس صاحب نے سماعت ملتوی کر دی ہے، اور اس کے بعد جون آ جائے گا. جون کے بعد چھٹیاں آ جائیں گی، گرمیوں کی تعطیلات ہو جاتی ہیں. اور تعطیلات میں اگر چیف جسٹس صاحب خود تعطیلات پر نہیں جاتے تو پھر شاید کام کرتے رہیں گے، ورنہ پھر تعطیلات پر چلے جاتے ہیں چیف صاحب، کہیں دورے شورے پر چلے جاتے ہیں باہر گرمیاں منانے، گرمیوں کی چھٹیاں منانے. تو پھر قاضی فائصہ صاحب پیچھے قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے. تو وہ تو چیف جسٹس صاحب کبھی نہیں چاہتے، وہ کبھی چھٹی پر گئے ہی نہیں. عبدالقیوم صدیقی اور مطیع اللہ جان صاحب کے بقول کہ وہ تو چھٹی پہ جاتے ہی نہیں کہ قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں گے قاضی صاحب. تو بہرحال چھٹیوں پہ اگر وہ گئے اور اس کے بعد جب چھٹیوں پر سے واپس آئیں گے تو 1 مہینہ ان کے پاس میکسیمم ہوگا، 1 آدھ مہینہ. 1 آدھ مہینے کے بعد وہ ہو جائیں گے ریٹائرڈ. تو کب تک کتنا لمبا ان معاملات کو کھینچ سکیں گے؟ وہ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ جی کم از کم میں ریٹائرڈ ہو کے جاؤں، اس سے پہلے گھر نہ جاؤں. اس وقت چیف جسٹس صاحب کی پوری تگودو یہ ہے کہ میں ریٹائرڈ ہو کے جاؤں، ارلی ریٹائرڈ مجھے نہ کر دیا جائے، ملک قیوم کی طرح، راشد عزیز کی طرح مجھے گھر نہ جانا پڑ جائے. یہ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا، بندہ چیف جسٹس بن کے اور پھر اینڈ پہ رسوا ہو کر نکلے، اور وہ بھی 1 آدھ مہینہ پہلے. تو پوری ان کی کوشش یہ ہے کہ یار عمران خان صاحب خسمانو کھاؤ بھائی، میں اب اپنی ریٹائرمنٹ کے چکروں میں ہوں کہ میں باعزت طریقے سے گھر جاؤں، ریٹائرڈ ہو جاؤں. ظاہر ہے باعزت طریقہ تو نہیں بچا، لیکن بہرحال. تو اب ایک تو یہ معاملہ تھا. اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا ہے. قسمت چیک کریں جی عمران خان صاحب کی. ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے جہاز اڑتے تھے، ہیلی کاپٹر اڑتے تھے. خان صاحب سوچتے بعد میں تھے، چیزیں پہلے ان کو مل جاتی تھیں، ہر ایک چیز.
شادی کرتے شادی ٹوٹ جاتی، شادی اپنا کا معاملہ جو طلاق کے بعد معاملات وہ جو نبیڑنے فائنینشیل معاملات وہ ڈیل کرنے کے لیے لوگ آ جاتے تھے اور سارا ڈیل ہو جاتا تھا. خان صاحب گھر بیٹھے چل کر رہے ہوتے تھے، دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. اب عالم یہ ہے کہ ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے. عدالتیں خود سے تو ضمانت مچلکوں پر ضمانت دے دیتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن اب معاملات بگڑ گئے ہیں، مقدمات پر مقدمات ہیں. پہلے تو چلے عمران خان صاحب کہتے جی میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا لیے، میرے گھر پہ حملہ ہوا، میرے اوپر مقدمہ کر دیا، میرا کارکن جو ہے وہ ضلع شاہ قتل کر دیا، میرے اوپر مقدمہ کر دیا، چلے کہہ سکتے تھے خان صاحب. اب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس کے بعد کے واقعات ہیں، اس میں جو مقدمات بن رہے ہیں وہ سنگین ہیں. اس سے پہلے تو ضمانت دینے والے بھی آ جاتے تھے. سب نے شغل سمجھا ہوا تھا ریاست کو، اور سب نے سمجھا کچھ نہیں ہوتا ہے. عمران خان کہتا ہے نا کہ ہم جیت جائیں گے، تو ہم ڈٹے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے. مذاق سمجھا ہوا تھا سب نے، اور یہ مذاق عدالتوں نے بھی سمجھا ہوا تھا ویسے اس ساری صورتحال کو. تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو ضمانتیں بھی مل جاتی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عسکری ٹاور کا معاملہ ہے، یہ لاہور میں جو جلایا گیا تھا 9 مئی کو، اس میں ضمانت عمران خان صاحب کی منظور ہو گئی. ضمانت کے لیے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم ملا. حکم کے بعد جناب جو ضمانتی شہروز صاحب تھے، انہوں نے مچلکے جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانے کی، انہوں نے کہا میں تیار ہوں جی. عدالت نے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان کے گھر میں سویپر ہوں، صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہوں. عدالت نے ضمانتی سے سوال کیا کہ کیسے مچلکے منظور کر لوں، کل عمران خان نہ آئے تو تم ذمہ دار ہو گے؟ تو خاموش ہو گیا بیچارہ. سویپر جو عمران خان چیف جسٹس کے سامنے گارنٹی کر کے نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا ملازم عمران خان کی تنخواہ پہ پلتا ہوں. پتہ نہیں تنخواہ بھی کون دیتا ہوگا، عمران خان صاحب پلے سے تو کسی کو کچھ نہ دے. تو بہرحال وہ ملازم نے بیچارے نے کہا، خاموش ہو گیا. عدالت نے کہا کہ جی نہیں، آپ یعنی ضمانت نہیں دے رہے، ضمانت عمران خان صاحب کی منظور نہیں ہوئی. یہ عالم ہے خان صاحب کا. ایک ایسا شخص جس کی ضمانت اپنا ملازم نہیں دے رہا، اس کو پاکستان دے دیا گیا تھا. سوچیں آج ہمارا جو حشر ہوا ہے، جو ہمارا حال ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر کہتا ہے، اس کے گھر کا ملازم یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ میں ضامن ہوں اور کل کو عمران خان نہیں آئے تو میں ذمہ دار ہوں. وجہ کیا ہے کہ اس کو عمران خان کی زبان پر یقین نہیں ہے. اس کو پتہ ہے بندہ فراڈ ہے، اس کو پتہ ہے جھوٹا ہے، اس کو پتہ ہے کہ زبان کا پکا نہیں ہے. اسی لیے وہ ملازم نے کہا کہ بھائی عمران خان نے نس جانا ہے، نوکری میں انہوں لب جانی ہے، میں کیوں بات جیل دی ہوا کھاواں، میں کیوں جاؤں جیل میں. تو جس شخص کے اوپر اپنے گھر کا ملازم اعتبار نہ کرے، اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں. دیکھیں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ گھر کے فرد کی طرح ہوتے ہیں. آپ بڑے پیسے والے ہیں، مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، بالکل لوور کلاس کے لوگ تو بیچارے خود اپنی اس میں ہوتے ہیں سروائیول میں، وہ تو ملازم نہیں رکھ سکتے. لیکن جو ملازم رکھتے ہوتے ہیں لوگ، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ مڈل کلاس ہو، ان میں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندانی، پھر ان کا زمیندارہ سے تعلق ہے، پھر ان کا تعلق کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنے ملازمین کو اچھے سے رکھتے ہیں. اور پھر ملازمین بھی ہر برے وقت، اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، شادی غمی میں، ہر طرح سے ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں وہ. تو وہ پھر ہر جگہ پر آپ نے اکثر سنا ہوگا جناب گاڑی میم صاحب ٹھوک کر آ گئی اور ڈرائیور نے کہا کہ جی گاڑی تو میں چلا رہا تھا، وہ بیچارہ کچھ دنوں کے لیے حوالات چلا جاتا ہے. جو رضاکارانہ، ایک تو جبری ہوتا ہے نا جی پیسے لے لو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو عمران خان صاحب پر اعتبار نہیں کر رہا، اپنا سوئی پر اعتبار نہیں کر رہا، وہ شخص کیسے یہ ملک چلا سکتا؟ وہ اس شخص کے وعدے پر کون اعتبار کرے گا؟ قمر جاوید باجوہ نے وعدے پر اعتبار کیا، قمر جاوید باجوہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا عمران خان صاحب نے. جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، علیم خان کے ساتھ جو کچھ کیا، ایسے عمران خان صاحب نے تماشے کیے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کہ بہرحال یہ ایک بڑی مثال ہے. یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے. اچھا آخری جو چیز ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب. ایک طرف عمران خان کے لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو باقی بچے عمران خان کے ساتھ یا وہ لوگ جن کے لیے معافی نہیں ہے، ان کی آج بھی پرویز الہی کے گھر کے
چاروں طرف پولیس تھی، زولائی روڈ پر گرفتاری کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، ان کے ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب ایک وقت تھا کہ عمران خان کے لیے لاہور ہائی کورٹ 4 دن رات گئے تک انتظار کرتی تھی کہ حضور آ جائیں نا، ہم آپ کی ضمانت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ آ کیوں نہیں رہے؟ اور ایک وقت یہ ہے کہ 121 مقدمات کی جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی کہ میرے خلاف 121 مقدمات درج کیے گئے ہیں جعلی، 5 رکنی بینچ اس کو سن رہا تھا علی باقر نجفی کی سربراہی میں، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے عدالت کو مذاق بنایا ہوا ہے، عدالت کو، اس عدالت میں بھی معاملہ لے کے آتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جائیں آپ کی درخواست نمٹا دی، فیصلہ بعد میں آ جائے گا۔ اب یہ عالم ہے، قائدین چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے ذاتی ملازم عمران خان صاحب کو کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے، عمران خان صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچانے کے بجائے خود کو بچا رہے ہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب کو بچانے والا معاملہ میں وہ بیچ میں ادھر ادھر ہو گیا، آرٹیکل 245 کے تحت جو عمران خان صاحب کے خلاف جو پنجاب میں فوج بلائی گئی اور جو پھر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اس کے خلاف عمران خان نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ یہ روک دیا جائے کام، اس کو کالعدم کیا جائے۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے اوپر بھی ملٹری کورٹ میں ان کا ہوگا مقدمہ چلے گا، آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی خان صاحب کے خلاف۔ تو وہ بھی درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے وہ نہیں سنی، چیف جسٹس صاحب نے وہ نہیں سنی۔ چیف جسٹس صاحب نے سنی اپنے مطلب کی درخواست جس میں ان کی اپنی بچت ہو رہی تھی۔ تو چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچانے والے جو تھے وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگ گئے ہیں، تو سوچیں خان صاحب کہاں سے کہاں تک آ گئے۔ یہ وہ دن تھا جس دن کے لیے میں کہتا تھا کہ خان صاحب نیچے جا رہے ہیں، گہری کھائی میں جا رہے ہیں، اور ان کو جتنے ان کے مشیر ہیں وہ ان کو بچانے کے بجائے، کوئی عقل کا مشورہ دینے کے بجائے ان کو مزید دھکا دے رہے تھے۔ تو خان صاحب کھائی میں گر چکے ہوئے ہیں، بچانے والا اب کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔